علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حقیقت، جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے اور اللہ کس چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، اللہ جو ہے اللہ ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا پر، کلی ہو گیا ایوری تھنگ، اور شیء ہو گئی چیز، اور قدیر جو ہے وہ قدیر قادر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ وہ جملہ ہے کہ جو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی شاید بدل جائے۔ اب ہم سوچیں گے کہ یہ اس جملے کو ہم کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جس سے ہمیں اس جملے کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ بولتا تو ہر کوئی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بہت کم موقعوں پہ اس چیز کا اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین کہ جتنا ہمیں اپنے سامنے پڑی ہوئی کوئی چیز کوئی نظر آ رہی ہو، اور اس کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ڈاؤٹس میں رہتے ہیں۔ جو اس دنیا کے اندر کام ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کے ساتھ، اسباب کے خلاف اور اسباب کے بغیر تینوں کام کر سکتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل یہ دوں گا کہ اسباب کے ساتھ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو نارملی حالات میں 9 مہینے کم از کم، یعنی کہ وہ پلس مائنس جو اس کی پریگننسی کی ڈیٹ ہے، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی تب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس سارے پروسیس سے، اس سارے ترتیب سے، اس سارے پری ریکوزٹ سے انسان گزرتا ہے، تب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی کے اپوزٹ ہم چلیں تو اللہ نے اسباب کے بغیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی روح سے پیدا ہوئے، کن فیکون سے پیدا ہوئے۔ یہ ہے، اگر انسان سمجھے کہ اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو تب تو ہم کہیں گے کہ بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سائنٹیفکلی تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا۔ تو یہ ایک ہے جی اسباب کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور اسباب کے خلاف کی اگزامپل میں آپ کو دوں گا حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ، کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ابراہیم کو علیہ السلام کو، ہمارے جد و امجد کو آگ میں پھینکا جائے گا، تو دنیا کے تو اسباب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آگ جلائے گی، لیکن آگ نے کیا کیا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی یہ میرا بندہ ہے، حنیف مسلم ہے، تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں اسباب کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر ہماری زندگی میں کافی بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور تب ہمیں یہ لفظ سمجھ آئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ایم سوری غلط لفظ یوز کر رہا ہوں لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے، او شٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم غلط لفظ بولتے ہیں، اور یا ہم بولتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا برا ہو گیا، یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کیا نوکر کی کوئی اوقات ہوتی ہے کہ وہ مالک کے سامنے کچھ بولے، یا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، حالانکہ آج وہ غلامی کا کوئی دور نہیں ہے، لیکن کیا ہم اپنے کام والی مائی یا ہمارا سرونٹ، یا آپ اس کی تھوڑی سی آپ نے ایکسٹریم دیکھنی ہو تو ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، جو اس کے سامنے جو نوکر بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی اتنی اوقات ہوگی کہ وہ کوئی ان کا وہ مالک ان کو حکم دے رہا ہے وہ اس کی بات نہ مانے؟ تو ہم اس دنیا کے اندر ایک عام سی چیز میں ہم جو ہے اپنا اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ وہ اگلا بندہ ہمیں کوئی سوال پوچھے، تو ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں کیوں، وائی، کیوں اللہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جس چیز کا فیصلہ کر لیا وہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ آزمائش جو ہے وہ ہماری کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دینا چاہتا ہے زیادہ، تو اس میں پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو پوائنٹ اس کے اندر میں مزید بیان کرنا چاہوں گا کہ کئی دفعہ ہمارے سامنے سائنس فیل ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے چیز پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بینگ اے ڈاکٹر آنکھوں سے نظر آنا چاہیے، کانوں سے سنائی دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو اس کا ایک سسٹم میں کوئی چھوٹی سی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ بالکل ہٹا کٹا چلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے کان کے سیلز کو کچھ نہیں ڈیمیج ہوا ہوتا، اس کی ناک کو ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا، اس کی آنکھوں کو ڈیمیج نہیں ہوتا، لیکن درمیان سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ نہ آنکھ دیکھ پاتی ہے، نہ کان سن پاتے، نہ وہ آپ کو رسپونڈ کر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حالت جس کو ہم نارمل حالات میں کیا کہتے ہیں کہ کوما ہے، وہ مریض زندہ ہوتا ہے، اس کے ناک کان سب کچھ ہوتا ہے، صرف ایک لنک اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اور جو نیورو سائنسز ہے نا، اس میں جو میڈیکل سائنس ہے وہ سب سے پیچھے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے میکینزم ناٹ نون،
ایگزیکٹ میکنزم ناٹ نون. کیسے جی دماغ کے خلیے کام کر رہے ہیں, دماغ کے سیلس کام کر رہے ہیں, ایگزیکٹ میکنزم ناٹ نون. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے یہاں پہ آگے نا خاموشی رکھی ہوئی ہے. یہ انسان کو بڑی ترقی ہو گئی ہے نا, لیکن آج تک سلیپ کے بارے میں, ڈریمنگ کے بارے میں 100% سائنس کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا. ٹھیک ہے, ہم مرتے ہیں, اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے. جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا, کہ ہمیں اللہ نے, مطلب تعریف میں اس کا سمری بتا رہا ہوں کہ اللہ ہم تو نے مجھے زندگی دی بعد ما اماتنا, اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور ہم نے تیری طرف ہی آنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ فیلنگ پیدا کرنی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اگر ہم ہر چیز پہ قادر ہوں گے نا, تو آپ نے دیکھا کتنی, وہ ابھی تو وقت ہی نہیں آیا تھا. بھائی وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ جب جو وقت قضا آ گیا وہ وقت آ گیا, چاہے وہ 1 مہینے کا بچہ ہو, چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو, چاہے وہ 1 سانس کا بچہ ہو, چاہے وہ 100 سال کا بزرگ ہو. ایسے مریض ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتا وہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں, لیکن وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. آج میں ابھی کوریڈور میں جا رہا تھا تو آگے سے کہیں سے مجھے آواز آئی کہ اس کا 5 دفعہ کارڈیک اریسٹ ہوا ہے, لیکن وہ مریض ابھی تک زندہ ہے. اور کئی دفعہ ہٹا کٹا چلتا پھرتا نوجوان ایک دم سے فارغ, فنش, ختم. ٹھیک ہے, تو ایکچولی یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور وہ جو میں آپ کو بات ابھی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو کہ سامنے چیز آپ کے ہوتی ہے اور آپ کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل یہ آپ دیکھیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے. وہ میرے ایک دوست ہیں, وہ بڑے مزے کی بات کہتے ہیں کہ یہ جو فزیکل چیزیں ہیں نا, جو بے جان چیزیں ہیں, یہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہیں. وہ چیز سامنے ہوتی ہے, ایک چابی نہیں مل رہی ہوتی, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بندے کو وہیں پڑی نظر آ جاتی ہے, تو وہ حیران ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی چلیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں نظر آیا آپ نے, دماغ نے جی اٹینشن ڈیفیسٹ ہو گیا جی, ڈاکٹروں کی ٹرمینالوجی کہ جی وہ کنسنٹریشن ڈیفیسٹ ہو گیا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا, آپ کی نظر کو, آپ کی سانسوں کو روک دے گا, آپ کے کانوں کو سنائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, آپ کے دماغ کو سمجھ نہیں آئے گا. اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت مدینہ کے وقت جب نکلے تھے, تو اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے, ان کو وہ نظر ہی نہیں آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر ایک علم الیقین, ایک حق الیقین اور ایک عین الیقین, یہ 3 چیزیں ہیں, ان کو ہم نے جوڑنا ہے. ایکچولی اس دنیا کے اندر ایک علم ہوتا ہے, ہمیں اس کی بیس پہ ہم یقین نہیں کرتے 100%, اور ہمیں آنکھوں سے چاہیے ہوتی ہے چیز, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایون ڈاکٹر ہے نا, اس کو آپ فون پہ بتائیں گے کہ مجھے یہ مرض ہے, یہ مرض ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ دوائی دے دے, لیکن ایک اچھا جو پروفیشنل ڈاکٹر ہوگا نا, وہ کہے گا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو سی یو, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ عین الیقین ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو حق الیقین پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چکر یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ علم الیقین تک کی کیفیت ہے. عین الیقین کیونکہ ہم کر نہیں سکتے نا, نہ ہم جنت دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم دوزخ دیکھ سکتے ہیں, نہ ہمیں اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے, نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں, نہ ہمیں صحابہ کرام نظر آ رہے ہیں. ہم خالی باتیں سن رہے ہیں, اور ہمیں سائنس نے ہمیں گھما دیا ہے کہ جی سائنس کی یہ تھیوری ہے جی, الیکٹران ہے جی, پروٹون ہے جی, نیوٹرون ہے جی, یہ ہے جی, فلانا ہے جی, یہ تو ہو رہا ہے اسی طریقے سے جی, بگ بینگ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ہو گیا تھا اور انسان بندر سے بنا تھا. یہ تو ساری چیزیں ہمیں سائنٹیفک نظر آتی ہیں نا. تو ریالٹی یہ ہے کہ اس کائنات کی بے تحاشا حقائق جو ہیں وہ اس طرح سے کلیئر ہمیں نظر نہیں آ سکتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے, اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے اس دنیا میں ہم ان باتوں پہ تو یقین کر لیتے ہیں کہ فلانا سائنسدان صاحب نے بہت بڑی کمنٹ کر دی ہے, تو اب ہمارے لیے وہ حرف آخر ہو گیا. لیکن جب ہمیں وہی بات قرآن پاک میں نظر آتی ہے تو ہمارا وہ رسپانس نہیں ہوتا بدقسمتی سے جو کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اندر حق الیقین پیدا کیجیے کہ جہنم ہے, جنت ہے, فرشتے ہیں, آخرت ہے, ایک یوم التغابن ہونا ہے, وہ دن کی جس کو ہم غبن, یہاں اس دنیا کے اندر مالی غبن ہوتا ہے نا, تو اصل غبن اس دن ہوگا ہمارے ساتھ کہ اگر ہماری ساری نیکیاں وہ لوگ ہم سے آگے لے گئے جن کو ہم نے اللہ کو تو راضی کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی اور روزے رکھ لیے اور ہم نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا, لیکن ہم نے کسی کو تکلیف دی, کسی کو اذیت دی, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی کا حق مارا.
ٹھیک ہے، اور اس نے ہمیں معاف نہیں کیا تو وہاں پر وہ آ جائے گا یوم التغابن میں. تو یوم التغابن جو ہے وہ فیصلے کا دن ہے. سورۃ تغابن جو ہے سورۃ 64 نمبر سورت جو ہے اس کا ٹاپک یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یوم التغابن دن جو ہے اس دن صحیح غبن کا پتہ چلے گا. اس دن ہمارے سامنے چیزیں کلیئر ہوں گی. تو جب وہ چیزیں کلیئر ہوں گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ان جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی نفس امارہ کو دبائیں. وہ نفس امارہ کہ جو ہمیں جو ہے وہ اپنی من مانی، جو وہ جوانی 4 دن کی چاندنی ہے مزے لے لو، اس زندگی پہ لے کے جاتی ہے. اپنی نفس لوامہ کو فیڈ کریں. نفس لوامہ کو فیڈ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، نفس لوامہ کو فیڈ کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی وی آر انڈر سرویلنس، ہمیں کیمرہ دیکھ رہا ہے، ہمیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو دھیان رکھیں. اپنی نفس لوامہ کو فیڈ کریں اور اپنی نفس امارہ کو دبائیں تاکہ ہماری مرنے کے وقت ہماری جو ہے وہ نفس امارہ دب جائے اور نفس لوامہ اوپر قابو ہو کے ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے. اور سورہ فجر کی آخری آیت کی ریفرنس دے کے میں بات اپنی ختم کروں گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو وہ مطمئن نفس ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا اور جو اللہ سے راضی ہوگا. اور اس دن ان کو کہا جائے گا کہ تو ہم میرے رب کا بندہ ہے، یعنی کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو اپنی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جا. ٹھیک ہے، تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اس یقین کو پیدا کیجیے اور وہ تاکہ ہم انشاءاللہ اصحاب الجنہ بنیں. اس دنیا کے اندر ہمیں جو بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کے ساتھ رہیں. تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ اصحاب الجنہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.